پتہ ہے اس دنیا میں اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو صرف تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک ہی لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے ہی لمحے میں کسی اور کے ہیں۔ ایسے لوگ خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں، جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ زبان تو دیتا ہے مگر سکون الفاظ کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، جس کو اللہ دل تو دیتا ہے مگر اس دل کو احساس سے محروم کر دیتا ہے۔ تو کوئی اگر تمہاری ذات کو میلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم میلے ہو، کیونکہ یہ میلا پن تو اس کی اپنی ذات کا ہے جسے چھپانے کے لیے وہ تمہیں کندھا دے رہا ہے۔ تم خاموش رہو، کیونکہ کچھ باتوں کے جواب وقت دیتا ہے۔ اللہ سب حساب رکھے ہوئے ہے، اور پتہ ہے تم خود ہی اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک ہمیں ہماری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر بھی اسی لیے کرتا ہے تاکہ ہم ہمارا یقین دیکھ سکیں۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا بھی اسی لیے ہے تاکہ وہ ممکن کی تڑپ میں تمہیں اپنی طرف لے آئے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تبھی وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہی رہ جاتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو یہ پوچھے بنا کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو تمہیں اللہ پاک نے دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جو چاہو جب چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی، اور پھر ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں کہ اللہ تم سے کوئی چیز لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر سے نہ نوازے۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے اسی کو وہ تمہارے حق میں بہتر کر کے تمہیں واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ بس وہ تمہیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے ہی تمہیں وہ نوازتا ہے، اور تب ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔